طیبہ امیر طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ نسبتوں کے مبارک توسل سے اہل بیت اطہار علیہم السلام اور اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کو کائنات میں دیگر افراد کی نسبت امتیازی شان و عظمت اور خصوصی فضیلت عطا ہوئی ہے۔ رب کریم نے ان کے سروں پر عظمت و رفعت کا خوبصورت تاج سجایا اور شرافت و بزرگی کو ان کے حسین ماتھے کا جھومر بنایا۔ ان نفوس قدسیہ میں سید الشہداء اسد اللہ و اسد الرسول سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی نمایاں ہے، جنہیں خالق کائنات نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کے شرف کے ساتھ درجہ صحابیت سے بھی نوازا ہے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا، خالہ زاد اور رضائی بھائی ہیں۔ آپ کا اسم گرامی حمزہ جبکہ کنیت ابو عمارہ، القاب میں اسد اللہ، اسد الرسول اور سید الشہداء ہے۔ شجرہ نسب کچھ یوں ہے: سیدنا حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب رضی اللہ عنہم۔ آپ کی والدہ ماجدہ حالہ بنت اہیب بن عبد مناف بن زہرہ ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی چچازاد بہن ہے۔ سیدہ ثویبہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں کو دودھ پلانے کا شرف پایا۔ ان پاکیزہ نسبتوں سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت اور حسبی و نسبی تعلق واضح ہے۔ آپ انتہائی حسین و جمیل تھے۔ شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے شوق تھا۔ شکار کھیلنا، سیر و سیاحت کرنا آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ پورے قبائل عرب میں آپ کی بہادری دلیری بہت معروف تھی۔ آپ کا ہمیشہ معمول ہوتا کہ صبح ہوتے ہی شکار کے لیے چلے جاتے اور سر شام گھر واپس لوٹ آتے۔ واپس آ کر پہلے کعبہ شریف کا طواف کرتے، پھر اس کے بعد قریش کے سرداروں کی محفل میں بیٹھتے تھے۔ آپ نے اظہار نبوت کے 6 سال اعلان اسلام فرمایا۔ الروض الانف نے آپ کے اظہار اسلام کا واقعہ جو نقل کیا کہ ایک دن ابو جہل لعین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ایذا پہنچائی اور سب و شتم سے کام لیا، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے تشریف لے گئے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اس وقت شکار سے واپس لوٹے اور کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ عبداللہ بن جدعان کی باندی، جو اپنی آنکھوں سے یہ سارا واقعہ دیکھ چکی تھی، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے حضور سارا واقعہ گوش گزار کرتے ہوئے اس نے عرض کیا: اے ابو عمارہ، کاش آپ اس وقت وہاں موجود ہوتے جب ابو جہل آپ کے بھتیجے یعنی محمد بن عبداللہ کو سخت برا بھلا اور نازیبا کلمات کہہ رہا تھا۔ یہ سننا تھا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نہایت سخت غضبناک ہوئے اور مطاف سے ہی سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچ گئے۔ کمان آپ کے کندھے پر تھی۔ آپ نے اس کمان کو اس منحوس کے سر پر دے مارا اور اس کا سر پھوڑ دیا اور فرمایا: تو میرے بھتیجے کو تکلیف پہنچاتا ہے، حالانکہ میں ان کے دین پر ہوں۔ فرمایا: سن لے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کی ہر بات حق ہے۔ میں اس دین حق سے باز نہیں آؤں گا۔
تم جو چاہو کر لو۔ ابو جہل کی یہ تحقیر و تذلیل اور تادیبی کارروائی کے بعد آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور اپنے اسلام کا اعلان فرما دیا۔ آپ کے اظہار و اعلان اسلام سے دین اسلام کو شاندار تقویت حاصل ہوئی اور کفار یہ سمجھ گئے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد پیغمبر اسلام سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا و تکلیف دینا آسان کام نہیں ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے اعلان اسلام کے 3 دن بعد سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ حضور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہادری و جرات کی ایک جھلک ہمیں اس وقت بھی نظر آتی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے ساتھ موجود تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولنے والے نے دیکھا کہ دستک دینے والے عمر بن خطاب ہیں اور تلوار بھی ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ اس نے چاہا کہ دروازہ نہ کھولا جائے، لیکن شیر خدا و شیر رسول سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ڈرنے والی کون سی بات ہے، دروازہ کھول دو۔ اگر خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ آئے ہیں تو ان کو خوش آمدید کہیں گے، اور ان کا اسلام لانا ہمیں مرغوب و محبوب ہوگا، اور اگر کسی غلط ارادے سے آئے ہیں تو ان کی ہی تلوار سے ان کا سر قلم کر دیں گے۔ اس سے واضح رہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت مبارکہ پر اس وقت کوئی گرانی، دہشت یا ہیبت طاری نہیں ہوئی جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شجاعت و بصالت کھل کر واضح ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین و کفار کے ظلم و ستم برداشت کرتے رہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا حکم ابھی نہیں آیا تھا۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد خالق کائنات نے جب جہاد و قتال کا اذن عطا فرمایا تو سب سے پہلے غزوہ ابوا کا واقعہ ہے، جو ہجرت کے دوسرے سال کے اوائل میں قبیلہ بنی ضمیرہ کے ساتھ واقعہ پذیر ہوا۔ سرور عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں نگران متعین کیا، اور آپ خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے۔ اس لشکر میں اسلام کا سب سے پہلا علم، لواء یا پرچم تیار کیا گیا، جو سفید رنگ کا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا۔ لشکر اسلام مقام ابوا پر پہنچا تھا کہ بنی ضمیرہ کے قبیلے کا سردار صلح کے لیے حاضرت خدمت ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح کے لیے رضامند ہو گئے اور بغیر جنگ کے قافلہ مدینہ منورہ واپس لوٹ آیا۔ اس صلح کے تاریخ اسلام میں دور رس نتائج ثابت ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کے تاجروں کی ایک جماعت تجارت کا ساز و سامان لے کر شام سے مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 30 مہاجرین کا دستہ مرتب فرمایا اور اس قافلے کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا۔ یہ لشکر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ساحل سمندر تک پہنچ گیا۔ کفار کی تعداد 300 تھی، جبکہ اہل اسلام کی تعداد صرف 30 تھی۔ اہل ایمان کی تعداد کفار کے لشکر کے مقابلے میں بہت کم تھی، لیکن تمام افراد فتح کے لیے پرعزم تھے، مگر دونوں فریقوں کے حلیف مجدی بن عمر نے دونوں کو باہمی جنگ سے باز رکھا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ اسی طرح ہجرت کے 16ویں ماہ غزوہ ذوالعشیرہ کے موقع پر بھی علم برداری کا طرہ امتیاز سیدنا امیر حمزہ
رضی اللہ عنہ کو ہی حاصل تھا، لیکن اس موقع پر بھی جنگ نہ ہو سکی۔ اولین علم بردار اسلام سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شجاعت و بہادری اور زور بازو کے جوہر ہمیں ان تمام غزوات میں نظر آتے ہیں جن میں آپ نے حصہ لیا۔ غزوہ بدر تاریخ اسلام کا عظیم الشان معرکہ ہے، جس میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنی خداداد شجاعت کا با کمال مظاہرہ پیش کیا۔ آپ نے اپنی دستار پر شتر مرغ کے پر لگا رکھے تھے، لہٰذا آپ ہر طرف کفار کی صفوں کا صفایا کرتے نظر آتے تھے۔ مورخین کے نزدیک بدر کا پہلا مقتول بھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا۔ یہ اسود مخزومی تھا جس نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ ضرور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض سے جا کر پانی پیے گا، پھر اسے مسمار کر دے گا۔ یہ حوض کے قریب پہنچ گیا تھا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے تلوار سے ایسا وار کیا کہ اس کی آدھی پنڈلی اور پیر اڑا دیا۔ اسی حالت میں وہ حوض کی جانب بڑھا، آپ نے پھر ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ ٹکڑے ہو کر حوض میں جا گرا۔ شیبہ بھی غزوہ بدر میں آپ کی تلوار کے وار سے قتل ہوا۔ غزوہ کے اختتام پر قیدی اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ آج ہمیں سب سے زیادہ نقصان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلوار نے پہنچایا ہے۔ اسی طرح ابو قیس جو کہ ابو جہل کا خاص مددگار تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں پیش ہوتا، غزوہ بدر میں وہ بھی آپ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا۔ غزوہ بدر سے فتح و نصرت، کامیابی و کامرانی کا پرچم لہراتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ مراجعت فرمائی تو قبیلہ بنو قینقاع کے یہودیوں نے اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیا اور جنگ کا ساز و سامان اکٹھا کرنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کا عامل و نائب بنایا اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو لشکر اسلام کا علم بردار بنایا۔ یہود نے جب لشکر اسلام کو آتے دیکھا تو اپنے قلعہ کے دروازوں کو بند کر دیا۔ مجاہدین اسلام نے 15 دن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں محاصرہ کیے رکھا۔ بالآخر یہودیوں کو اپنے ہتھیار ڈالنے پڑے اور انہیں جلا وطن ہونا پڑا۔ ماہ شوال 3 ہجری میں کفار و مشرکین بدر کی شکست کے انتقام کے لیے مدینہ منورہ کی طرف بڑھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کی اطلاع ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے رائے لی کہ شہر میں رہ کر لشکر کفار کا مقابلہ کیا جائے یا باہر نکل کر کھلے میدان میں۔ کچھ اصحاب کی رائے تھی کہ شہر میں رہ کر لشکر کا مقابلہ کیا جائے، لیکن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور مہاجرین کی ایک جماعت کا یہ ارادہ تھا کہ کھلے میدان میں کفار کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ اگر ہم شہر میں قلعہ بند ہو کر جوابی کارروائی کریں گے تو دشمن اس کو ہمارے ضعف و ناتوانی پر محمول کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میدان بدر میں ہم 300 کے قریب تھے، بے سر و سامان بھی۔ اب ہم پر اللہ کا فضل ہے، تعداد بھی زیادہ ہے اور سامان حرب بھی بدر کی نسبت زیادہ ہے۔ مواہب الدنیا میں ہے، لکھا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے احد کے دن قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا، اس ذات اقدس کی قسم جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، میں آج کے دن سے کھانا نہیں کھاؤں گا اور روزے سے رہوں گا، یہاں تک کہ کفار کے خلاف مدینہ منورہ سے باہر اپنی اس تلوار کے ساتھ داد شجاعت نہ دے لوں۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ آپ احد کی جنگ کے دنوں جمعہ اور ہفتہ میں روزہ سے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ جب جنگ شروع ہو گئی اور حرب و ضرب کا بازار گرم ہو گیا تو صاحب مواہب الدنیا کے مطابق
سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے لشکر کفار کے سالار ارطاطہ بن شرجیل کو واصل جہنم کیا۔ شیخ محقق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب اہل اسلام نے کفار کی صفوں پر حملہ کیا تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے لشکر کفار کے علم بردار عثمان بن ابی طلحہ پر حملہ کیا اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان اس انداز سے تلوار کا وار کیا کہ اس کا ایک ہاتھ اور کندھا اس کے بدن سے کٹ کر جدا ہو گیا اور اس کی انتڑیاں وغیرہ نظر آنے لگیں۔ آپ کی زبان سے اس وقت صدا بلند ہوئی، آنا ابن الساقی الحجیج، میں حجاج کرام کے ساقی یعنی سیدنا عبد المطلب کا فرزند دل بند ہوں۔ اسی طرح سباب بن عبد العزا خزائی میدان میں یہ للکارتا ہوا آیا، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے میدان میں آئے اور یہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھے کہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرتا ہے اور دشمنی و عداوت کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ کہہ کر اور اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان تمام تاریخی واقعات اور غزوات کے احوال سے آپ کی شجاعت و جرات روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ آپ کو شہید کرنے والا بھی آپ کے سامنے مبارزت کی جرات نہ کر سکا، بلکہ چھپ چھپا کر اور دور سے گھات لگا کر نیزہ پھینک کر حملہ آور ہوا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے شہادت کا عظیم رتبہ حاصل کیا۔ ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا اور اس کا نظارہ کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تخت پر تکیہ لگائے تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ، آپ چونکہ سید الشہداء ہیں تو اس لیے شاہی انداز میں تشریف فرما تھے۔ خالق کائنات سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا فیضان محبت عام